وَإِذَا جب حللتم تم حلال ہو جاؤ، ہے لام لام، فَاسْتَادَوْا تو شکار کرو، سواد یہ دال ہی اس کی روٹ ہے سعید سے، تو فَاسْتَادُوا جو ہے یہ ایک وزن ہے جو بھی آپ نے نہیں پڑھا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تب تم شکار کر لیا کرو۔ کہاں ملتا ہے یہ ٹکڑا آیت کا؟ آیت کا یہ ٹکڑا پچھلی آیت کے اس حصے سے ملتا ہے، غیر محلی الصید وانتم حرم، جب تم احرام پہنے ہوئے ہو تو شکار کرنا اپنے اوپر حلال مت کرو۔ اب بیچ میں دوسری بات آ گئی، اب اللہ اس بات کو مکمل کر رہے ہیں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو، کرتے رہو شکار، یعنی جب احرام اتار دو۔ حلال ہونا کیا ہے؟ احرام اتار دینا۔ تو جب اپنے عمرے سے فارغ ہو گئے یا حج سے فارغ ہو گئے، احرام اتار دیا تو اب جاؤ شکار کرو۔ شکار کرنا منع نہیں ہے، لیکن حالت احرام میں کچھ حلال کام منع کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک شکار کرنا ہے۔ وَلَا نَا يَجْرِمَنَّكُمْ، آمادہ کرے تمہیں، جیم رے میم جرم ہوتا ہے نا، اور جیم رے میم جرم ہوتا ہے، آمادہ کرے، یجرمنہ تمہیں آمادہ کرے، وہ آمادہ کرے، کم تمہیں، یجرمنہ یا جو ہے یہ آپ کو پتا ہے مضارع کا ہے، اور نون مشدد جو ہے یہ شدت اظہار کا ہے، یجرمنہ وہ ضرور آمادہ کریں گے، پوری طرح تمہیں ترغیب دے، کم تم کو، شنآن دشمنی، اس طرح کا کوئی لفظ پڑھتے ہیں آپ قرآن میں؟ شنآن جیسا کوئی لفظ پڑھتے ہیں ملتا جلتا؟ شانیہ کا پڑھتے ہیں، سورہ کوثر شانیہ کا، دشمن تیرا، پہچان میں آیا؟ آپ دیکھیے یہ لفظ، یہ وہی لفظ ہے، شنآن دشمنی، شانیہ دشمن اور شنآن دشمنی، شین نون حمزہ روٹ ہے۔ فعل شنی کا لفظ پڑھا ہے کبھی اردو میں؟ فعل شنی نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، ذرا اعلیٰ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فعل شنی ہوتا ہے وہ فعل جو کسی کی بغض اور عداوت کی وجہ سے کیا گیا، تو شنی ایسی دشمنی ہوتی ہے جس میں کسی کا بغض اور عداوت ہو، یعنی ایک تو دشمنی ہوتی ہے نا کہ غصہ آ گیا تو بس لڑ پڑے، وہ بنیادی طور پر دشمنی ہے ہی نہیں، ایسی دشمنی جس میں بغض ہو، دل میں کسی کے لیے نا نفرت ہو، کینہ ہو، تو اس کی بنا پر کوئی کسی کو ستائے، تنگ کرے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ شنان کہلاتی ہے۔ قومن کسی قوم کی، نکرہ ہے، کوئی بھی قوم ہو، کوئی گروہ ہو، تمہیں آمادہ نہ کرے دشمنی کسی بھی قوم کی، ان کے صدوکم انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان کے تعتدوا تم زیادتی کرو، صدوکم سواد دال دال روکنا صد، اور تعتدوا عین دال واو عدو، اب یہ تعتدوا جو ہے یہ مضارع ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے اس ناراضگی کی وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور اب تم بھی زیادتی کرو پلٹ کر۔ تمہیں اہل مکہ نے، قریش نے مسجد حرام جانے سے روک دیا، اس دشمنی کے بنا پر تمہیں یہ جذبہ آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم بھی زیادتی کرو۔ کیا ہے زیادتی یہاں پر؟ حج سے روکنا، حج سے کسی کو بھی روکنا زیادتی ہے۔ اب ان کو روکا گیا، یعنی صحابہ کو روکا گیا، ہمارے بزرگوں کو، تو ظلم تھا، زیادتی تھی، تو ان کا روکنا کیا ہوتا؟ وہ بھی زیادتی ہوتی۔ تو اللہ نے کہا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ بات تمہیں دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ یہی تو فرق ہے مومن اور غیر مومن۔ زیادتیاں زندگی میں سبھی کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتی، زندگی ہے، مختلف رنگ چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ۔ ذالک الایام تلک الایام نداولها، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی طرف ایک پلڑا جھکتا ہے، کبھی کسی طرف دوسرا پلڑا جھکتا ہے، یہ سلسلہ ہے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن زیادتی کے بعد ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، یہاں فرق ہے، یہیں پر طے ہوتا ہے کہ کون اخلاق کے کس معیار پر کھڑا۔
کیونکہ زیادتیوں کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جس شخصیت کے متعلق میں کہوں گی کہ زیادتیاں ہوئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ری پے کیسے کیا؟ یہاں آ کر فرق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے انسانوں میں، ری پے کیسے کی، بس یہی فرق ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مومن ہو نا، پوری دنیا میں تم مومن ہو۔ اس وقت پوری دنیا میں اہل مدینہ اور ارد گرد کے چند مومن تھے، تو اللہ فرما رہے تم مومن ہو، تم اسلام کے علم بردار ہو۔ اب تم پر زیادتی ہوئی ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ مسلمان زیادتی کا پورا جواب دینے کی قدرت رکھتے تھے، قریش کو تہس نہس کر سکتے تھے مسلمان مالی اعتبار سے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس لیے کہ تم مومن ہو۔ تو مومن کا اپنا وقار، اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا رویہ ہوتا ہے چیزوں کی طرف، اسے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ رہ گیا دوسرا فریق، دوسرے فریق کا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ، یہی تو حکم ہے، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، درگزر کرو اور معاف کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو اسی اصول پر چلنے سے انشاءاللہ پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا اور چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں وتعاونوا، اور تعاون کرو۔ تعاون کی روٹ کوئی ڈھونڈے گا؟ عین واو نون، آؤن، آیانت جس سے بنتا ہے اسی سے تعاون بنتا ہے۔ علی البر، بے رے رے، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر۔ کیا ہے تقوی کی روٹ؟ واو قاف یہ، شاباش، وقا۔ اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ ولا، نہ، تعاونوا، تعاون کرو، علی الاثم، حمزہ سے میم، اسم گناہ، والعدوان، عین دال واو، عدو، اور نہ تم تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بنیادی اصول زندگی کا دے دیا اللہ نے، کہاں ہم ساتھ چلیں اور کہاں ساتھ چھوڑ دیں، کس راستے پر پاؤں رکھیں کس پر نہ رکھیں، پورا شیڈیول بنا کر نہیں دیا جا سکتا۔ ہر انسان کی زندگی مختلف ہے، ہر انسان کے حالات مختلف ہیں، کسی کو کچھ درپیش ہے تو کسی کو کچھ درپیش ہے۔ بعض اوقات سسرال والے کسی بات پہ پریشرائز کرتے ہیں، بعض اوقات شوہر کرتے ہیں، بعض اوقات مائیں کرتی ہیں، سگی بہنیں کرتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کدھر جاؤں، کیا کروں، کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، یہ مسئلے زندگی میں آتے رہتے ہیں نا۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرنا کہ جیون کی کہانی کو، بیان بے زبانی کو کہاں سے یاد رکھنا ہے، کہاں سے بھول جانا ہے، کسے کتنا بتانا ہے، کس سے کتنا چھپانا ہے، کہاں آواز دینی ہے، کہاں خاموش ہونا ہے، کہاں رو رو کے ہنسنا ہے، کہاں ہنس ہنس کے رونا ہے، کہاں تک ساتھ دینا ہے، کہاں سے لوٹ آنا ہے۔ بڑا دشوار ہوتا ہے ذرا سا فیصلہ کرو۔ کیوں دشوار ہوتا ہے؟ کسوٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے وہ کسوٹی ایک جملے میں عطا فرما دی۔ جن کے پاس فرقان ہوتا ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے، گھر بار چھوڑ دیے، اور بھی آگے چل کر بہت کچھ کیا۔ آج ہم سوچتے ہیں کیسے کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کو وہ کسوٹی حاصل تھی جو ہمیں نہیں ہے، اور وہ کسوٹی اللہ نے ایک جملے میں ہمیں عطا فرمائی، تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان۔ جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع آئے درست طور پر سوچ کر یہ فیصلہ کریں، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون نہ کریں، ضرور کریں، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اب نیکی کیا ہے آپ کو پتا ہے، آپ پڑھ چکے آیت البر۔ مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، رشتوں کو جوڑنا، عہد پورے کرنا، اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانا، یہ سب نیکی کے کام۔ اور تقوی سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص لباس پہن لیں، کوئی خاص رنگ اپنا لیں کہ جی ہم آج عہد کرتے ہیں مل کر کے ہم فلاں کھانا کبھی نہیں کھائیں گے تو بس یہ تقوی کا ایک قدم ہو گیا۔ نہیں، ایسا کوئی تقوی کا اصول نہیں۔ صلح کرانا، جب دو مسلمان ناراض ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں تقوی سے دور ہوتی ہے نا۔ اگر دونوں بات نہیں کر رہے، اگر ایک بات کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا، تو پھر جو کر رہا ہے وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہے، جو نہیں کر رہا وہ تقوی کے درجے سے بہت دور ہے۔
تو اگر دونوں نہیں کر رہے تو دونوں ہی تقویٰ سے دور ہے، چاہے وہ نیکوکار بھی ہوں۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کے دن مسلمانوں کے نامہ اعمال اللہ پر پیش کیے جاتے ہیں ہفتہ وار، تو اللہ رب کریم سب کو معاف کر دیتے ہیں نارملی، لیکن جن کی آپس کی ناراضگیاں ہوں اللہ ان کا معاملہ پینڈنگ ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو جب تک کہ اپنا معاملہ کلیئر نہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ تقویٰ سے دور ہے، تو پھر ہم تقویٰ میں کیسے مدد کریں گے؟ صلح کروا کے، تو لہٰذا صلح کروانا تقویٰ میں مدد کرنا ہے۔ اسی طرح فرض کریں کوئی زبان دراز ہے، بیوی بدتمیز ہے اور وہ نہیں مانتی، ہوتی ہے نا خواتین، وہ کہتی ہے نہیں میں صحیح کرتی ہوں، میری ساس اسی قابل ہے، مزاج ہے نا اپنے اپنے، تو اس کو سمجھا کر، ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہن ہو سکتا ہے وہ آپ کی دوست ہو، ہمسائی ہو، تو اس کو سمجھا کر اس کی اصلاح کر کے، یہ ہے تقویٰ میں مدد کرنا۔ اسی طرح فرض کریں کوئی آپ کی پیاری بہن، کوئی دوست، کوئی بچی پردہ نہیں کرتی، تو اس کو اس کا سمجھانا بجھانا، اپنی حکمت کے ساتھ اس کو دین کی طرف لے کر آنا، یہ سب تقویٰ میں مدد ہے۔ تقویٰ میں مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی صوفی گروپ بنا لیں اور کوئی خاص قسم کے شعار اختیار کر لیں پھر کہیں ہم تقویٰ اختیار کر لیں۔ تقویٰ اصل میں آپ کو پتا ہے نا کیا ہے تقویٰ؟ شاباش، اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک کر دینا۔ تو ہر وہ کام جو گناہ کا ہے اس سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جیسے فرض کریں کہ کسی نے ٹی وی چھوڑا ہے، ٹی وی بہت دیکھتی تھی، ڈرامے دیکھتی تھی، چھوڑا، اب آپ کو کہتی ہے باجی ڈرامے دیکھنا چھوڑا تو بس میرا تو ٹائم ہی نہیں گزرتا، تو آپ کہتی ہے اچھا میرے پاس کتابیں ہیں میں تمہیں کتابیں لا کر دوں گی، آپ اس کو اس طرح ہیلپ کرتی ہے۔ یا کسی نے وہ ہر وقت باہر پھرتی رہتی تھی گھر گلی میں، آپ کے سمجھانے بجانے پر سے پھرنا چھوڑ دیا، وہ کہتی ہے اچھا باجی میرا ٹائم نہیں نکلتا، تو آپ کہتی ہے اچھا چلو میں تھوڑی دیر تمہاری طرف آ جایا کروں گی، یا میں تمہیں کیسٹس دیتی ہوں تم یہ سن لیا کرو۔ یعنی اس طرح کسی کام میں کوئی اصلاح کی طرف آ رہا ہے تو اسے ہیلپ آؤٹ کرنا، کیونکہ آغاز میں استقامت پا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس وقت مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت مدد دینا۔ یا کوئی کہتا ہے اچھا میں نے نماز شروع تو کی ہے تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا یا میری آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو آپ مجھے اٹھا دیں گے، تو آپ اس کو فون کر کے اٹھائیں، تو یہ بھی تقویٰ میں مدد کرنا۔ یعنی گناہ سے جو بندہ بچنا چاہتا ہے اسے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، عادت کی یا حالت کی یا کیفیت کی یا ذہنیت کی یا ماحول کی، آپ اسے جس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اسے ہیلپ آؤٹ کریں، یہ ہے تقویٰ میں مدد کرنا۔ تو برائی اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کریں۔ اب ہم کرتے ہیں مدد برائی اور گناہ کے کاموں میں؟ کوئی مثال پیش کریں۔ یہ تو نظر انداز کرنا ہے نا، ہم پتہ ہے کس طرح ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے فلاں فلم دیکھی تو اب تم بھی دیکھو، بہت اعلیٰ ہے نا، ٹکٹیں لے لے کر بلاتے ہیں، نہیں آپ نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا۔ میں نے ٹکٹ لے لیا بس اب تم چلو، اچھا بھلا اگلا اپنے گھر میں لیٹا کتاب پڑھ رہا ہے یا سونے کی تیاری کر رہا ہے، نہیں کوئی اچھا کام کر رہا مگر کوئی برا بھی نہیں کر رہا، تو اچھا میں نے تمہاری ٹکٹ لے لی، چلو میں نے سارے کزنوں کی ٹکٹ لی ہے، اپنے پیسے خرچ کر سب کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر اسی حالت میں موت ہو جائے آتے جاتے تو who knows۔ یہ ہے گناہ پر مدد کرنا۔ پھر اگر باپ کہہ رہا ہے، بھائی کہہ رہا ہے یا ماں کہہ رہی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں ایک بڑا سمجھا رہا ہے کہ بھائی ہر وقت مت ٹی وی کے آگے گھسے رہا کرو اور یہ گناہ ہے، تو دوسرے کا بیچ میں آ جانا، تو صرف پیچھے ہی پہ رہنے دیو، پرانے دوڑ دیے گلا نے، جان چھاڑ دیو بچیاں دی وغیرہ وغیرہ۔ خاص طور پر دادیوں وغیرہ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی جو بزرگ ہیں ان کی سوچ اور ہے، یوتھ کی سوچ اور ہے، تو بجائے بچوں کو سمجھانے کے برائی کی خاطر بچوں کے ساتھ جھگڑنا، بچوں کی وجہ سے بڑوں کے ساتھ جھگڑنا، کیا آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ اچھا آپ یہ جو کیبل لگوا دیتے ہیں نا گھروں میں، اوبویسلی میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہی، آپ مطلب سب، تو یہ بھی گناہ پر مدد ہے، کیونکہ اگر آپ بچوں کو نہ لگوا کر دیں تو نہیں لگے گی نا، یا تو لگوائیں مت، اگر لگوائی ہے تو اسے کنٹرول کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب بڑے تو سو جاتے ہیں کیونکہ ابا سارا دن کام کر کے آئے ہیں، اماں نے بھی سارا دن مشقت کی ہے، تو وہ لوگ تو سو جاتے ہیں، اور بچے اور بزرگ کیا کرتے ہیں، وہ پروگرامز دیکھتے ہیں وہ جو دن میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو پھر سوچ سمجھ کر یہ کام کروائیں۔ اسی طرح نیٹ آپ گھر میں لگوائیں، ضرور لگوائیں، لیکن نیٹ کے اوپر پھر چیک بھی رکھیں،
سیفٹی لاک وغیرہ اپنے استعمال کریں جو اس کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں نا نیٹ کے. تو اس طرح کی پابندیاں رکھیں کہ بچے پھر ری ٹریک نہ ہو سکے. اور سب سے اہم بات یہ کہ جس نے نیٹ استعمال کرنا ہے وہ سب کے درمیان میں بیٹھ کر کرے نا. آپ خود سوچیں اس وقت آپ کے لمحہ فکریاں ہونا چاہیے جب آپ کا جوان بچہ یا بچی اپنا کمرہ بند کر کے جو ہے آئی پیڈ یا چیز استعمال کرتا ہے اور آپ آتے ہیں تو جو چیز استعمال کر رہا تھا بند کر دیتے. کیا دیکھ رہے تھے؟ کچھ نہیں. آخر کچھ تو ایسا تھا نا جو وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہتا. تو ایسی کون سی چیز ہے جو وہ آپ کو نہیں دکھانا چاہتا؟ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوگی نا جس کا اس کو یقین ہے کہ آپ پسند نہیں کریں گے. تو ان باتوں پہ پھر کم از کم کیئرفل رہیں کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں, ان کو نقصان کا احساس ہوتے ہوتے وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ موت ہوتی ہے, شادیاں ہوتی ہیں, ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ رسمیں نہ کرو, یہ بری ہیں, دین کے خلاف ہے. اب جس گھر میں شادی یا موت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو مہندی بھی کرنی ہے یا ہم نے تو کلی بھی کرنی ہے. اب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور پہلے ہی موت ہے, یہ پہلے ہی پریشان ہے, تو کی رفڑ پا کے بہ گئے ہے نا. یہ بھی برائی پر مدد کرنا ہے. اب موت کے موقع پر ہی کہا جائے گا نا کل نہ کرو, کہ ہر عید تہوار کے موقع پر جا کر گھر والوں کو نصیحت کی جائے کہ جب تمہارے گھر موت ہو تب کل مت کرنا. یہ تو نہیں ہو سکتا. جب موت ہوگی تبھی کہیں گے کہ بھئی اب یہ فوتگی ہوئی ہے, اللہ کے قوانین کو سامنے رکھو, تم نے بھی مرنا جواب دینا. تو اس وقت پھر نیکی کی سائڈ پر کھڑے ہو, حق بات کی سائڈ پر کھڑے ہو, تبھی حق بات میں وزن آئے گا نا. تو ہر موقع پر جب بات کرنا ہو تو اللہ رب کریم کے اس اصول کو مد نظر رکھیں. پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا پیسے کہاں لگائیں, کہاں تک ساتھ دیں, کہاں پیچھے ہٹ جائیں. آپ دیکھیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ چھڑی تو صحابہ نے ساتھ نہیں دیا. گنتی کے 4-5 صحابہ تھے جو علی کے ساتھ تھے, اور 4-5 صحابہ تھے جو معاویہ کے ساتھ تھے رضی اللہ عنہ. کیوں نہیں دیا ساتھ؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ جنگی سے منع کیا تھا. تو آپ دیکھیے کہ ان جنگوں میں شریک ہونے والے سارے افراد عراق اور شام کے تھے. یہ سارا فتنہ وہیں پر بھڑکا. صحابہ نے حصہ نہیں لیا, نہ بچوں کو لینے دیا, دعائیں خیر کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس میں بے شک نیت علی رضی اللہ عنہ کی بھی صحیح ہے اور معاویہ کی بھی صحیح ہے, مگر جو چیز چل پڑی ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا نہ علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا. بے شک وہ سب سازشیں تھیں, مگر ان سازشوں کے باوجود جس چیز کی طرف مسلمان گھسیٹے جا رہے ہیں, ڈریگ کیے جا رہے ہیں, وہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے پھر تعاون نہیں کیا. حالانکہ بنیادی طور پر یہ برا کام نہیں تھا, مگر اندیشہ تھا نا کہ کویسچن ہوگا, تو وہ اس سے بھی بچے. تو ہمارے وقت میں تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے برے کام رائج ہیں, گھر گھر میں, محلے محلے میں. تو اس حد تک دامن بچاتے تھے صحابہ, اس حد تک دامن بچاتے تھے. عمر بن العاص جب وقت وفات آیا نا ان کا تو بہت روتے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ کہنے لگے کہ ابا کیوں روتے ہیں, مرنا تو ہے ایک دن. وہ کہنے لگے بیٹا مرنے پہ نہیں روتا, تم نہیں سمجھو گے. میری زندگی میں 3 ادوار آئے. ایک دور وہ تھا جب میں مر جاتا تو پکا جہنمی تھا, یعنی جب مشرک تھے. پھر کہنے لگے ایک دور وہ تھا جب میں مسلمان ہو گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیے ہم نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, پورا دین پر عمل کیا, تو اس وقت اگر میں مرتا تو پکا جنتی ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر ہم نے اپنی مرضی سے بہت سارے کام کیے جن کے متعلق میں نہیں جانتا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ آیا میں جنت پہ جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا, میں تو اس بات پہ روتا ہوں. تو بات یہی ہے کہ ہر کام کے متعلق سوچ لیں اور سوچنے کے بعد فیصلہ کریں. اس اصول کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. عمل کرنے کی آسانی کے لیے یہ آخری ٹکڑا ہے, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. جب پتہ چل جائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو پھر اللہ سے ڈرو. اچھائی کو اپنا لو, برائی کو چھوڑ دو, چاہے وہ تم پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزر رہی ہو. بعض اوقات اچھائی گراں گزرتی ہے, ہوتا ہے ایسا, لیکن جب گناہ بھی گزرے تب بھی اسے قبول کریں. ان اللہ, بے شک اللہ, شدید ہے, العقاب, سختی میں, پکڑ میں. عین قاف بے سے ہے. عقب کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو, بیک سائڈ کو. تو عقاب آپ پرندے کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں عقاب؟
وہ پیچھے سے آتا ہے اور اٹھا کے ہی لے جاتا ہے نا. تو اسی سے پھر عقاب ہے, پچھلے حساب کتاب پر پکڑنے والا. آپ کو پتا ہے جب کسی مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو پیچھے سے پکڑا جاتا ہے, کیوں؟ وہ بھاگ جاتا ہے. کوئی مجرم اپنے آپ کو پولیس کے سامنے پیش نہیں کرتا, وہ بھاگتے ہیں, پولیس والے پھر پیچھے سے ہی جا کر پکڑ لیتے ہیں, گردنوں سے, کالر سے. تو اسی سے پھر سزا کے لیے عقاب کا لفظ استعمال ہونے لگا. تو اللہ فرماتے ہیں میں سخت سزا دینے والا ہوں. ان اللہ شدید العقاب, ایک طرف اللہ رب کریم بہت فضل والا ہے نا, اور دوسری طرف اللہ کی صفت کیا ہے؟ سخت سزا دینے والا. تو دونوں کو پھر بیلنس کر کے چلیں, چیزوں میں اعتدال رکھیں.